کیا واسطہ، خود کو ہر حال خدا میں اماں کرے، دین جیسا کہے آؤ ویسا کرے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: إن الله لا يحب الظالمين، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من المفلس؟ قال: المفلس من لا درهم له ولا دينار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی حاضری نصیب فرمائی۔ آج جو موضوع ہم نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے وہ ہے ظلم۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح هلك من كان قبلكم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے بچو۔ اتقوا کے معنی ڈرنے کے بھی ہیں اور بچنے کے بھی ہیں۔ اس روایت کو مسلم نے باب التحریم الظلم کہ ظلم کا حرام ہونے کے باب میں ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم کرنے سے بچو، فإن الظلم، اس لیے کہ ظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ قیامت کے روز اندھیرا یا اندھیرے کی صورت میں آئے گا، یا اس کو اندھیرے کی صورت میں حاضر کیا جائے گا۔ پھر اس کا دوسرا جز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: واتقوا الشح، کہ بخل کرنے سے، کنجوسی کرنے سے بچو، فإن الشح هلك من كان قبلكم، کہ بخل اور کنجوسی نے تمہارے سے پہلے لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ ظلم ہم اور آپ کسے کہتے ہیں؟ کہ کوئی کسی کو مارے، یا کوئی کسی کو سزا دے، یا کوئی کسی کا مال کھا لے، اس کو ہم اور آپ ظلم کہتے ہیں۔ لیکن شریعت کی اصطلاح میں ظلم کے معنی بہت وسیع ہیں۔ ایک بات اور کہ اگر کوئی بندہ ساری زندگی نفل نمازیں نہ پڑھے، صرف فرائض اور سنت مؤکدہ کی ادائیگی کر لے، اور اس کے متعلق جو لوگوں کے حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کر
شراح حدیث اس حدیث کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ وہ بندہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور ایک بندہ ہے کہ وہ نوافل بھی پڑھتا ہے، فرائض کی ادائیگی تو کرتا ہی ہے، لیکن وہ لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو یہ بندہ خسارے میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے بندے سے نہیں کہیں گے کہ تو نے نوافل کیوں نہیں پڑھے، تو نے مستحبات کی رعایت کیوں نہیں کی، کیونکہ جو ضروریات دین ہیں اس کو اس نے ادا کر دیا۔ اور دوسرا بندہ جو دین کا تہائی حصہ ہے، حقوق العباد، اس کو بس پشت ڈال دیا، نمازیں نہیں پڑھی، نوافل نہیں پڑھے، نفل روزے بھی اس نے رکھے، اشراق و اوابین اور چاشت کی نمازیں بھی پڑھی اس نے، لیکن اس کے اوپر جو حقوق تھے لوگوں کے اس کو اس نے ادا نہیں کیا، تو یہ بندہ اللہ کی پکڑ سے اس دن نہیں بچے گا۔ اسی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ظلم ہے، اور قیامت کے دن جو مومنین کو اور انسانوں کو جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ نور کی ہوگی، اور جو ظلم کرنے والا ہوگا اس کو نور حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اس نے جو کارنامے دنیا میں انجام دیے برے، تو وہ اندھیرے کی صورت میں اس کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، اور اس کے ارد گرد اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم میں آپ نے رمضان کے اندر تفسیر میں سنا کہ جب جنتی لوگ نور کے اندر جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، تو جو ظلم کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، شرک اور بت پرستی کرنے والے ہیں، یہ لوگ چونکہ ان کے دنیا میں ملنے والے تھے، متقرب لوگوں میں تھے، تو ان کو کہیں گے نقتبس من نورکم، کہ ٹھہرو ہمیں بھی نور حاصل کرنے دو، تمہارے نور سے ہم فائدہ حاصل کر لیں اور ہم بھی تمہارے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو ان سے کہا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہ لوٹ جاؤ پیچھے، یعنی دنیا میں یہ نور حاصل کیا جاتا ہے جس کو ہم نے نیکیوں کے ذریعے حاصل کیا، لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے حاصل کیا، اللہ کی عبادات اور طاعات کے ذریعے ہم نے حاصل کیا۔ یہ نور تو وہاں سے لایا ہے، وہاں سے ملتی ہے، یہاں تو اس کا پھل ملے گا۔ تو بات چل رہی ہے ظلم کی۔ تو ظلم کا لغوی معنی ہے، اگر آپ عربی لغت اور عربی ڈکشنری جو ہوتی ہے اس کو کھول کر دیکھیں تو اس میں لکھا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ جس چیز کی جو جگہ ہو اس جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ اس چیز کو رکھنا یہ ظلم ہے، یعنی بیجا جگہ پر کسی چیز کو رکھنا یہ ظلم ہے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں ظلم کہتے ہیں کہ کسی بندے کا کسی دوسرے بندے سے کسی بھی معاملے میں کوئی معاملہ ہوا ہو اور اس معاملے کی ادائیگی میں اس نے کوتاہی کی ہو یا اس کی ادائیگی نہ کی ہو، یہ ظلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی مجلس میں پوچھا گیا کہ ایک خاتون ہے جو روزے نماز پڑھتی ہے، خوب نوافل پڑھتی ہے، تسبیحات اور اوراد و وظائف بہت کرتی ہے، لیکن وہ لوگوں کی غیبتیں کرتی ہے، لوگوں کو تنگ کرتی ہے،
اور ایک خاتون ہے جو صرف فرائض کی ادائیگی کرتی ہے لیکن غیبتوں سے اور چغلیوں سے اور دیگر جو منہیات ہے اس سے رکتی ہے، ان دونوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری عورت جو ہے وہ جنت میں جائے گی اور پہلی عورت جو ہے وہ جہنمی ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور مجلس جمی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کا ذکر فرمایا اور اسی ضمن میں یہ بھی فرمایا کہ پچھلی قوم میں ایک شخص نے گائے پالا تھا، اور گائے کس لیے استعمال ہوتی ہے؟ یا تو ہل چلایا جائے، اس سے کھیت کو کھریدا جائے، یا پھر اس سے دودھ نکالا جائے۔ لیکن اس بندے نے ہل چلانے اور دودھ دوہنے کے ساتھ ساتھ اس پر سواری شروع کر دی، سواری کرنا اس پر شروع کر دیا، اس گائے پر۔ تو وہ گائے جو ہے جب وہ گائے کے پیٹھ پر چڑھ گیا تو گائے بول پڑی اِنَّا لَمْ نَخْلُقْ لِهَٰذَا، میں تو اس لیے پیدا نہیں کی گئی ہوں کہ سواری کا کام دوں۔ تو یہاں پر بھی ظلم کی تعریف وہی ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ جس چیز کے لیے جو سامان لیا گیا ہے اسی مد میں اس کو استعمال کیا جائے اور اسی میں اس کا تصرف کیا جائے۔ آپ نے گائے لی ہے دودھ دوہنے کے لیے اور ہل چلانے کے لیے، لیکن اگر اس پر سواری کر رہے ہیں تو یہ ظلم ہے۔ اس لیے وہ گائے بول پڑی کہ اِنَّا لَمْ نَخْلُقْ لِهَٰذَا، کہ اس کام کے لیے میں پیدا نہیں کی گئی ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت سے دیکھ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو محسوس کر لیا۔ یہ لمبی روایت ہے بخاری شریف میں کہ اس چیز کو صحابہ کرام کے چہروں سے اس کے آثار کو محسوس کر لیا کہ صحابہ کو یہ بات عجیب لگ رہی ہے کہ گائے کیسے بول پڑی۔ صحابہ نے تو زبان سے نہیں کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آثار کو پہچان لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ تم لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے، تم لوگ حیران ہو رہے ہو، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں اور عمر و ابو بکر بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ دیکھیے اس مجلس میں نہ حضرت ابو بکر ہے نہ حضرت عمر ہے، لیکن ان کے فضائل کو اور ان کے مراتب اور مناقب کو بیان کرنے کے لیے اپنے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو بھی شامل کر دیا۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو باب مناقب ابی بکر و عمر میں لایا ہے کہ یہ باب ہے حضرت ابو بکر اور عمر کی فضیلت کے بارے میں، کہ اس مجلس میں نہ حضرت ابو بکر ہیں نہ حضرت عمر ہیں، لیکن صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ اس بات کی تصدیق میں خود کر رہا ہوں اور ابو بکر و عمر بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ یعنی اگر ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما اس مجلس میں ہوتے تو وہ بھی تصدیق کرتے۔ کہ واقعہ معراج میں آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کر یہ دعویٰ کیا کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے ساتوں آسمان کا سفر کیا چند لمحوں کے اندر، تو کفار اور مشرکین جی مجبی ہو گئے، حیران و ششدر ہو گئے، اور بعض نے تو مذاق اڑانا شروع کیا۔ اور کفار میں سے ایک بندہ جو ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اب بھی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے کہ وہ کیسے کسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ کیا کہا ہے؟ تو اس
کافر نے کہا کہ آپ کے نبی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ راتوں رات چند لمحوں کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے ساتوں آسمان کا سفر کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کی تو میں تصدیق کرتا ہی ہوں۔ اس سے آگے سنو کہ میرے نبی کے پاس فرشتے آتے ہیں اور اللہ کے پیغام کو لاتے ہیں، یہ بھی میں تصدیق کرتا ہوں۔ یہ فضیلت ہے حضرت ابو بکر کی اور حضرت عمر کی، مجلس کے اندر نہیں ہے اور بیان ظلم پہ ہو رہا ہے، لیکن تصدیق میں حضرت ابو بکر و عمر کو شامل کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے بارے میں فرمایا کہ وہ گائے جو ہے بول پڑی کہ تم جو میرے اوپر سواری کر رہے ہو، لم نخلق بہذا، یا لہذا کہ میں اس کام کے لیے میں پیدا نہیں کی گئی ہوں، تم جو کام دے رہے ہو مجھے۔ ہمیں اور آپ کو اس حدیث کی روشنی میں بھی غور کرنا ہے کہ آیا ہم اپنے ملازم سے جس کام کے لیے ان کو رکھا ہے، کیا اس سے زائد تو کام نہیں کرا رہے کہ آفس میں رکھا ہے یا گھر میں رکھا ہے ڈرائیونگ کے لیے اور آپ سبزی لینے کے لیے اس کو بھیج رہے ہیں؟ یہ بھی ظلم ہے۔ بلدیہ نے جگہ جگہ کچرے کے ڈبے رکھے ہیں، اس میں آپ کچرا ڈالنے کے بجائے لگے سڑک پر پھینک دے رہے ہیں آپ، یہ بھی ظلم ہے۔ کسی کا مال ہڑپ لینا یہ بھی ظلم ہے۔ کسی سے وعدہ کیا آپ نے اور وعدہ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور آپ کے اندر استطاعت ہے دینے کی، لیکن ٹال مٹول کر رہے ہیں، تو یہ بھی ظلم ہے۔ خود بخاری شریف مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں 3 لوگوں کا فریق بنوں گا روز قیامت آخرت کے دن، یعنی اس کے خلاف میں کھڑا رہوں گا۔ پہلا وہ شخص جس نے میرا نام لے کر کوئی وعدہ کیا ہو اور اس کی وعدہ خلافی کرتا ہو اور اس وعدے کو پورا نہ کیا ہو، اور اس کے خلاف میں کھڑا ہوں گا اور اس بندے کے ساتھ ہوں گا جس سے وعدہ کیا ہے۔ اور دوسرے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ دوسرا وہ شخص جس نے کسی آزاد بندے کو کسی کے ہاتھوں فروخت کر دیا ہو، بیچ دیا ہو، اس کا مال کھایا۔ اور تیسرا کہ کسی نے کسی سے مزدوری کرائی ہو، کام کرایا ہو، مزدوری کا کام لیا ہو، لیکن اس کی مزدوری میں کمی کوتاہی کی ہو یا اس کی مزدوری نہ دی ہو، ان تینوں کے خلاف میں کھڑا رہوں گا۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے دارالعلوم دیوبند کے محتمین گزرے ہیں حضرت مولانا منیر صاحب، وہ فرماتے تھے کہ مجھے محتمین یعنی پورے مدرسے کا جو ہیڈ ہوتا ہے، محتمین بننے میں مجھے ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ اگر میرا معاملہ کسی بندے سے ہو جائے اور اس میں کمی کوتاہی ہو جائے تو میں اور اس شبہ ہو جائے تو میں اس بندے سے جا کر معافی مانگ لوں گا، لیکن اگر مدرسے کے معاملے میں یا مدرسے کے روپے پیسے کے معاملے میں اگر مجھ سے کوتاہی ہو گئی تو میں کس سے معافی مانگوں گا؟ کوئی 5 دیتا ہے، کوئی 10 دیتا ہے، کوئی 1000، کوئی 5000 دیتا ہے، اور اس کو اگر میں بیجا استعمال کروں، غلط جگہ استعمال کروں، جہاں پر استعمال کرنے کی چیز ہے وہاں نہ کر کے زائد چیزوں میں اس کو استعمال کروں، تو پھر میں کس سے معافی مانگنے جاؤں گا کہ کس نے 5 روپے 10 روپے 2 روپے 4 روپے دیے؟ بہت اس سلسلے کو وہ محتاط رہتے تھے۔ دلی میں ایک مرتبہ سفر کیا مدرسے دارالعلوم دیوبند کے حکام سے، چندہ کر کے واپس ہو رہے تھے، ٹوٹل 10,000 روپے ان کے پاس تھا۔ یا واضح
بعض نے کہا ہے کہ 3,000 روپے اس زمانے میں، آج کے 3 لاکھ ہوئے، وہ لے کر آ رہے تھے، ٹرین کے اندر وہ پیسے جو ہے وہ چوری ہو گئے۔ آپ بہت سی اخبارات اگر پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رمضان میں جو سفرا ہوتے ہیں مدارس کے چندہ کرنے والے، وہ اخیر میں واپس ہوتے ہیں تو چور لوگ بہت محتاط ہو جاتے ہیں اور تاک میں لگے رہتے ہیں کہ کون سے مولانا جو ہے بیگ لے کر جائے۔ تو یہ پیسہ جو تھا 3,000 وہ چوری ہو گیا۔ اب جب دارالعلوم دیوبند پہنچے اور حساب کتاب کا وقت آنے والا تھا تو انہوں نے، حالانکہ مالی حالت اتنی اچھی نہیں تھی ان کی گھر کی، انہوں نے لوگوں سے قرضے مانگ کر 3,000، کسی سے 500، کسی سے 1000، کسی سے کتنا بھی مانگا، 3,000 لوگوں سے قرضے مانگ کے دارالعلوم میں ادا کیے۔ لوگ دارالعلوم میں جو دوسرے اساتذہ تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کی مکمل حفاظت کی ہے، اور مکمل جب کوئی کسی چیز کی حفاظت کرتا ہے، پھر اگر وہ مال تلف ہو گیا یا کہیں گم ہو گیا یا آفات سماوی نے اس کو ختم کر دیا یا پھر چوری ہو، وہ مال چوری ہو گیا، تو پھر اس کا ضمان نہیں دیا جاتا ہے اور نہ لیا جاتا ہے، آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہے۔ لیکن ان کو شرح صدر نہیں ہو رہا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ مجھے معلوم ہے کہ میں نے بہت سی اس کی حفاظت کی، اس مال کی، کہ یہ مدرسے کا مال تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ میری آنکھ لگی ہو راستے میں اور چور نے اس کا فائدہ اٹھا لیا، اور میری کوتاہی تو میری طرف سے ہے۔ اگر آج میں نہیں یہ ادا کیا تو کل قیامت کے دن جتنے لوگوں نے اس 3,000 میں حصہ لیا تھا، وہ قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ کسی چیز کا جو مقام ہے اس مقام سے ہٹا کر دوسری جگہ اس کو استعمال کرنا، یا دوسری جگہ اس کو لگانا، یا دوسری جگہ اس کو رکھنا۔ ہمارے محتمیم صاحب تھے، اگر مسجد مدرسے کے احاطے کے اندر مسجد بن رہی تھی، کوئی مسجد کا چندہ لاتا تو وہ مسجد کے لکھوا دیتے تھے کہ تم تعمیر میں دے رہے ہو یا امام کی تنخواہ کے لیے دے رہے ہو، اور جس کو جس چیز میں دیا اسی کو اس مد میں استعمال کرتے تھے۔ مدرسے میں دے رہے ہو تو مدرسے کا مال الگ رکھتے تھے، مسجد کا مال الگ رکھتے تھے، اور پھر جو پوری مسجد کا اجتماعی چندہ ہوتا تھا جس سے امام اور مؤذن اور دیگر ملازمین کی تنخواہیں ملتی تھی اس کو الگ رکھتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت میں، مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے عرض کیا، اتدرون من المفلس، کیا تم مفلس کو جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ اتدرون من المفلس من امتی، کہ میری امت کا سب سے بڑا مفلس، غریب، نادار کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا کہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول ہم تو مفلس ان کو کہتے ہیں جن کے پاس نہ درہم ہو، نہ سامان زندگی ہو، نہ روپے پیسے ہو ان کے پاس، ان کو ہم مفلس اور غریب کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المفلس من امتی ان یأتی یوم القیامة بصیام وصلاة وزکاة ویأتی وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيقعد ويقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته فطرحت عليه ثم طرح في النار۔ اس کو بھی باب التحریم میں امام مسلم نے ذکر فرمایا اپنی کتاب میں، باب التحریم الظلم، کہ میری امت کا سب سے نادار اور غریب اور مفلس وہ ہے کہ روز قیامت بہت سی نمازیں، بہت سے روزے اور بہت سی عبادات ساتھ میں لے کر آئے گا، لیکن اس حال میں آئے گا ویاتی، اس حال میں وہ آئے گا قد شتم ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی، تو گالی دینا بھی ایک ظلم ہے،
وقذف ھذا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، وَأَكَلَ مَالَ ھذا، یا کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ ھذا، یا ناحق کسی کا خون بہایا ہوگا، وَضَرَبَ ھذا، یا ناحق کسی کو مارا ہوگا، فرمایا فَيُقَعَدُ، اس بندے کو، اس ظالم کو جس نے بہت سے احد کے پہاڑ کے سے بھی بڑی نیکیاں لے کر آیا، اس کو بٹھایا جائے گا، اور تمام کے تمام جو دعوے دار ہوں گے جن پر ظلم کیا ہے، جس کے اعتبار سے بھی، غیبت کے اعتبار سے ہو، چوری کے اعتبار سے ہو، مال ہڑپنے کے اعتبار سے ہو، یا حق ادا کرنے کے اعتبار سے ہو، یا وعدہ خلافی کرنے کے اعتبار سے ہو، تو اس کو بٹھایا جائے گا، اور جن سے یہ معاملات غلط کیا ہے ان کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کے جو نیکیاں ہیں کیونکہ اس دن پیسے کام نہیں آئیں گے، کرنسی صرف نیکی ہوگی، تو اس کے نیکیاں، ظالم کے نیکیاں ان لوگوں کو دیے جائیں گے ان کے اعمال کے وقت، جس طرح اس نے کرتوت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نیکیاں جو اتنی ساری لے کر آیا تھا، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور صرف اس کے پاس گناہ باقی رہ جائیں گے، اور دعوے دار لوگ جن پر ظلم کیا ہے وہ لوگ ابھی دعویٰ کرتے رہیں گے کہ میرا ابھی حق ادا نہیں ہوا، مجھے ابھی تک انصاف نہیں ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ان لوگوں کی برائیاں جو ہے، جو انہوں نے گناہ کیے، ان کی تمام برائیاں اٹھا کر ان کے اعمال کے بغیر اس پر لاد دیے جائیں گے۔ اب اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، صرف برائی ہے، حالانکہ نیکیاں پہاڑوں کے بغیر لے کر آیا تھا، لیکن اس نے ظلم کیا تھا۔ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِمْ، کہ ان کی تمام برائیاں اس کے سر ڈالی جائیں گی، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر اس بندے کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو کسی پر ہم ظلم کرنے سے بچیں، اگر کسی سے وعدہ کر رہے ہیں تو اس میں ٹال مٹول نہ کریں۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کسی سے قرض لیا ہے اور استطاعت ہے اس کو ادا کرنے کی، لیکن وہ ادا کرنے میں ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے، تو یہ بھی ظلم ہے اور اس ظلم کی سزا ملے گی۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیرے کی صورت میں حاصل کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ مسلم شریف کی روایت میں اسی باب میں امام مسلم نے یہ بھی ذکر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ ضرور بھی ضرور حق والوں کو حق دلایا جائے گا قیامت کے دن۔ فَإِنَّ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، کہ اگر دنیا کے اندر سینگ والی بکری کسی بنا سینگ والی کو وہ ماری ہوگی تو قیامت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی دونوں بکریوں کو حاضر کریں گے اور کہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی بنا سینگ والی بکری سے کہیں گے کہ میں تجھے سینگ پیدا کرتا ہوں یعنی دیتا ہوں، تو اس سے بدلہ لے لے، چنانچہ بدلہ دلایا جائے گا۔ تو یہاں تو جانوروں کے متعلق ہے کہ بدلہ دلایا جائے گا، انسان تو اس سے آگے کی بات ہے۔ اس لیے اگر ہم نے کسی اعتبار سے بھی کسی پر ظلم کیا ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ وہ حق ہم ادا کر دیں۔ کسی کی غیبت کی ہے، چوری کی ہے، کسی کو گالی دی ہے، تو ایک حق یہ ہے کہ آپ ان سے معافی مانگیں۔ اگر کسی کا مال لیا ہے یا کوئی کسی کے حق ہمارے اوپر ہے تو اس حق کو ادا کر دو، یا پھر اس سے معافی مانگو کہ میرے اندر یہ استطاعت نہیں ادا کرنے کی، آپ چاہو تو معاف کر دو۔
لیکن اگر استطاعت ہے تو دینا ہی ہے۔ تیسری صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لَتُؤَدُّنَّ، کہ ضرور بھی ضرور حق والوں کو حق میں دلا کر رہوں گا قیامت کے دن۔ تو کون بندہ ہوگا جو اپنی نیکیاں جو کرنسی کی صورت میں قیامت کے دن ہمارے پاس ہوگی، وہ اپنی نیکیاں اپنی کرنسیاں وہ دوسروں کو دے دے۔ اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، کہ قیامت کے دن ظالم کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا يُطَاعٍ، کہ جس نے کسی پر ظلم کیا ہے جس کے اعتبار سے بھی ہو، معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، بہت سے ہمارے حقوق ہیں، پڑوسی کے اعتبار سے ہو، گھریلو اعتبار سے ہو، یا بحیثیت مسلم ہو، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، جس طرح بھی ہم نے ظلم کیا، تو ان چیزوں سے ظلم کرنے سے ہمیں بچنا ہے، اور جس پر ہم نے ظلم کیا ہے اس سے ہم معافی مانگیں یا پھر اس کا حق ادا کر دیں، ورنہ قیامت کے دن جو ہے ہماری نیکیاں جو کرنسیوں کی صورت میں ان کو دے دی جائے گی۔ ڈاکٹر عبدالحی بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ حضرت اللہ کا کرم ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ مجھے احسان کا درجہ حاصل ہو گیا۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث کے لاسٹ میں آپ دیکھیں گے کہ مل احسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ احسان کیا ہے، تو فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو اس بندے نے حضرت سے فرمایا کہ حضرت اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ مجھے احسان کا درجہ حاصل ہو گیا۔ احسان کسے کہتے ہیں کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں ہمیں یہ درجہ حاصل ہو جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں عبادت کے اندر، یا یہ نہ ہو تو کم از کم یہ رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ عبادت کے اندر اگر یہ درجہ حاصل ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں احسان کا درجہ، کہ مجھے احسان والا درجہ حاصل ہو گیا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بہت بہت مبارک ہو، لیکن بتاؤ کہ یہ احسان کا درجہ جو ہے یہ تمہارا صرف نماز کے اندر ہے یا پھر دیگر چیزوں میں بھی ہے؟ تو اس نے کہا یہ تو نماز کے اندر مجھے حاصل ہوا ہے۔ پھر حضرت نے سمجھایا کہ حقوق اللہ ایک اللہ کا حق ہے، کہ اللہ نے چاہا اگر ایک بندہ ہے 70 سال تک گناہ کیا، اللہ کے حق ادا نہیں کیا، لیکن وہ 70 سال کے بعد بال پکے ہوئے ہیں، زبان منہ میں زبان لڑکھڑاہٹ کا شکار ہے، لیکن وہ اگر سچے دل سے معافی مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر بندوں کا حق ہے کہ کسی کا حق ادا نہیں کیا ہے، کسی کا مال لیا تھا نہیں دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے۔ تو بخاری شریف کی روایت میں کہ شہید جو اللہ کے راستے میں ہوتا ہے جاتا ہے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے، کہ قیامت کے دن اس سے قرض دلایا جائے گا اگر اس نے دنیا میں صاحب جس سے قرض لیا تھا اس کو اگر ادا نہیں کیا ہے تو ہم عوام ان احادیث کو اپنے نگاہوں میں رکھیں، اور جب ہم ان احادیث کو اپنے نگاہوں میں رکھ کر زندگی گزاریں گے تو ہمیں نماز کے اندر، روزوں کے اندر اور معاشرے کے اندر اور سوسائٹی کے اندر جو ہے تب احسان کا درجہ حاصل ہوگا، کہ ہر جگہ یہ ہمیں یہ بات مستحضر ہو کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو پھر ہماری زندگی ساری کی ساری رات سے لے کر پورے دن تک، صبح سے لے کر شام تک اور سر سے لے کر پیر تک، تب ہماری پوری زندگی کہی جائے گی کہ احسان والی ہے اور مکمل اطاعت اور فرما برداری والی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی
ہمیں کسی پر ظلم کرنے سے محفوظ فرمائے، اور جن کے ہم نے حقوق جس اعتبار سے لیے ہو اس سے ہمیں معافی مانگنے کی یا ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔